الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر وتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم ورواه أبو هريرة مع اختلاف وفيه: وإذا رأيت الحفاة العراة السم البكم ملوك الأرض في 5 لا يعلمه إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية. رواه البخاري والمسلم رحمهم اللہ تعالی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے بالکل سفید تھے اور بال بالکل کالے تھے. اس پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں گھٹنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیا اور کہا: محمد بتاؤ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور پابندی سے نماز کا اہتمام کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور حج کی طاقت ہو تو حج بھی کرے. اس نے کہا: آپ نے بالکل سچ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے: ہمیں تعجب ہو رہا تھا کہ یہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. اس نے کہا: مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ. آپ نے فرمایا: تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دین پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے. اس نے کہا: بالکل سچ کہا. پھر اس نے کہا: مجھے احسان کے بارے میں بتاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اللہ کی عبادت اس انداز سے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ صورت نصیب نہ ہو تو یہ تصور کرے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس نے کہا: مجھے قیامت کے بارے میں بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سائل اور وہ شخص جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے دونوں اس علم کے بارے میں برابر ہیں، نہ آپ کو علم ہے نہ مجھے علم ہے. اس نے کہا کہ قیامت کی علامات کے بارے میں بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب باندیا اپنی آقانی کو جننے لگے اور تو دیکھے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن والے چرواہے بکریوں کے چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے لگے اور اس میں رہنے لگے. راوی کہتے ہیں: پھر وہ شخص چلا گیا، ہم چند دنوں تک ٹھہرے رہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: عمر کیا آپ جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ تو میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا: وہ جبرائیل تھے. تو
تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تم کو دین کی تعلیم دے رہے. یہ حدیث ہے جس کو ام السنہ، ام الاحادیث، ام الجوامع کہا جاتا ہے. گویا جس شخص نے اس حدیث کو سن لیا اجمالاً تمام احادیث کو اس نے سن لیا. جیسے قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ فاتحہ جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اس طریقے سے یہ حدیث مشہور ہے، اس کا نام ہے حدیث جبرائیل. اس حدیث کے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں. یہ حدیث اس وقت، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے اور آپ پر آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو حج کی طاقت رکھتے ہیں ان پر اب حج فرض ہو چکا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صحابہ کو بتایا. تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پھر سوال کیا. اسی طریقے سے دوسرے صاحب کھڑے ہوئے عبداللہ بن حذافہ سہمی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ابا کون ہیں؟ ان کو بہت سارے لوگ دوسرے کی طرف منسوخ کرتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آج وہ راز فاش ہو جائے. من ابھی، میرے والد کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی جواب دیا. اس وقت 7ویں پارے کی تیسرے صفحے کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اے ایمان والو ایسے سوال مت کرو کہ نبی اگر اس کا جواب دے دے تو پھر تمہیں برا محسوس ہو. اگر اللہ کے نبی یہ کہہ دیتے ہر سال حج فرض ہے تو کتنا مشکل ہوتا. بہت سارے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی حج نہیں کر پاتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتا دیتے کہ تمہارے باپ وہ ہے جس کی طرف لوگ منسوخ کرتے ہیں تو پوری زندگی یہ داغ تمہارے اوپر سر پر لگا رہتا. اس لیے ایسے سوال مت کرو کہ اگر نبی جواب دے دے تو تمہیں تکلیف ہو، تمہیں مشقت اٹھانی پڑے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو سارے صحابہ اچھے سوال بھی نہ کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند آ جائے اور جس کی وجہ سے ہم گرفت میں آ جائے. تو ہر وقت صحابہ یہ فکر میں رہتے تھے کہ دیہات سے کوئی آدمی آئے، اور چونکہ دیہات کے لوگ عام طور پر آداب کی مجلس کے آداب سے واقف نہیں ہوتے، زبان کے بڑے سخت ہوتے ہیں مگر دل کے صاف ہوتے ہیں. تو صحابہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی دیہاتی آدمی آئے اور حضور سے چند سوال کرے تو آپ مزید باتیں ارشاد فرمائیں گے تو ہمیں دین کی کچھ باتیں معلوم ہو جائیں گی، کیونکہ خود سے سوال نہیں کر سکتے تھے. تو ایک صاحب اسی دوران صحابہ کی تمنا کے مطابق ایک صاحب مجلس میں آئے. جب مجلس میں آئے تو صحابہ نے دیکھا کہ بالکل کپڑے تو اتنے سفید ہیں گویا غسل خانے سے ابھی نکل کر کے آ رہے ہیں، اور بال بھی بالکل کالے ہیں. سفر کا اثر بھی ان پر نظر نہیں آ رہا کہ کپڑے میلے ہوں، بال پرا گندے ہوں. تو قریب کا ہی کوئی آدمی لگ رہا تھا مگر ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ ہے کون. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا. تو حضرت عمر کو کیسے پتا چلا پوری مجلس میں سے کوئی نہیں جانتا ہے؟ تو انہوں نے ایسا گمان کیا کہ پوری مجلس میں شاید کوئی نہیں جانتا ہو جیسا کہ میں نہیں جانتا، یا یہ کہ سارے صحابہ ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے تھے کون ہے یہ، اشاروں میں. تو اسی کو تعبیر کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دور کا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کپڑے بھی بالکل سفید تھے، اور قریب کا بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو حضور کے ساتھ ملا لیا. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے مگر اپنے راز کو فاش کرنا نہیں چاہتے تھے تاکہ صحابہ سمجھے کہ یہ کوئی دیہاتی آدمی ہے. تو انہوں نے دونوں گھٹنے حضور کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیا، بالکل سامنے آ کر کے بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھ دیا، یا تو اپنی ران پر رکھا یا حضور کے ران پر رکھا، تاکہ حضور بالکل میرے سامنے متوجہ ہو جائے اور میرے سوالات کا جواب دے. معلوم ہوا کہ حدیث کی مجلس میں سامنے ہی بیٹھنا چاہیے، اس طرف سونے کے لیے ادھر ادھر نہیں بیٹھنا چاہیے. آداب مجلس میں سے ہے. کپڑے بالکل سفید تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند ہے، اور وہ فرشتے علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے تھے تو وہ بھی سفید لباس پہن کر کے آئے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سفید لباس پہننا چاہیے. اور بال بالکل کالے تھے، معلوم ہوا کہ جوان تھے.
اس سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنے کا جو بہترین موقع ہے وہ جوانی کا ہے، ورنہ پھر دنیا کی جھنجھٹوں میں آدمی ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ بڑھاپے میں کتنا ہی پڑھایا جائے لیکن اونٹ کی سورین پر پانی ڈالو ایک قطرہ بھی نہیں رہتا، ایسے ہی بڑی عمر میں جتنا بھی یاد کراؤ مگر کچھ بھی صفا سب صاف ہو جاتا ہے۔ تو علم دین حاصل کرنے کا جو زمانہ بہترین زمانہ ہے وہ جوانی کا ہے، پڑھنے کا زمانہ۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا محمد، حالانکہ قرآن کریم نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بینکم بعضا، تم آپس میں دوسرے کو جیسے نام سے پکار دو حضور کو ایسے مت پکارو بلکہ یا رسول اللہ کہو۔ اور انہوں نے کہا محمد مجھے بتاؤ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ دیکھیے، شریعت کے احکام کے مکلف انسان اور جنات ہیں، فرشتے نہیں، تو وہ حکم تو ان کے لیے تھا ہی نہیں اور وہ فرشتے تھے، لہذا وہ اس حکم کے خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہوئے۔ اور یا تو یہ کہ وہ اپنا راز مخفی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ دیہاتی آدمی آداب سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا، وہ آ کر کے کہتا ہے مولوی میرے گاؤں میں پروگرام ہے کل آ جانا، زبان کے بڑے سخت ہوتے ہیں چاہے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک دیہاتی انداز میں حضرت جبرائیل آئے اور کہا محمد بتا اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو ان کے لیے کوئی حکم لاگو نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں۔ خیر، انہوں نے کہا سب سے پہلا سوال اسلام کے بارے میں کیا، دوسرے نمبر پر سوال ایمان کے بارے میں کیا، تیسرے نمبر پر سوال احسان یعنی اخلاص کے بارے میں کیا، چوتھے نمبر پر سوال قیامت کی فکس ڈیٹ کے بارے میں کیا، اور پانچواں سوال قیامت سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوگی، اس تعلق سے 5 سوالات کیے۔ آپ نے اسلام کے بارے میں بھی جواب دیا، ایمان کے بارے میں بھی جواب دیا۔ اسلام اور ایمان اگر آپ ڈیپ میں جائیں گے تو معمولی فرق ہے۔ اسلام کہتے ہیں جو بدن کے اعضاء سے کیا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں یہ ہے اسلام، تو بدن کے اعضاء کو اللہ کے رسول کے حکم کے تابع بنا دینا یہ ہے اسلام، اور دل سے اللہ کے رسول کو مان لینا یہ ہے ایمان۔ تو ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق بدن کے ظاہری اعضاء سے ہے، مگر ایمان اور اسلام دونوں ایک دوسرے کے بجائے استعمال ہو سکتے ہیں۔ موٹی زبان میں اگر ایمان کو کوئی اسلام کہہ رہا ہے اور اسلام کو کوئی ایمان کہہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر گہرائی میں جائیں گے تو یہ فرق ابھی ہے۔ تیسرے نمبر پر سوال کیا کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس انداز سے اللہ کی عبادت کریں کہ آپ کا تصور یہ ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کأنک تراہ، گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، مگر اس مرتبے تک پہنچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اللہ کا اتنا استحضار یا تو انبیاء کو ہو سکتا ہے یا ان کے وارثین کو ہو سکتا ہے، اولیاء اللہ کو ہو سکتا ہے، ہمہ شمہ کا کام نہیں ہے۔ اس لیے دوسری صورت آپ نے بتائی، اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ خیال تو ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ الذی یراک حین تقوم، اللہ آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو کم سے کم یہ تصور تو ہونا چاہیے۔ تو اسلام اور ایمان کے بعد اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہے کہ یہ تصور کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر کا جو سوال تھا یہ ہے اخلاص کے بارے میں، چوتھے نمبر کا سوال تھا قیامت کے بارے میں۔ تو ایمان کے بارے میں سوال، اسلام کے بارے میں سوال اور اخلاص کے بارے میں سوال، ان میں تو ترتیب سمجھ میں آتی ہے۔ چوتھے نمبر کا سوال کیا قیامت کب آئے گی، تو ان میں ترتیب ذرا سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ اس میں ترتیب ہے، کیونکہ اس کائنات کو قائم کرنے کا مقصد یہ کہ سارے مسلمان بن جائیں، سارے ایمان والے بن جائیں، اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کو بجا لانے والے بن جائیں۔ جب یہ مقصد پورا ہو جائے گا تو اس کائنات کو کیا کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ لہذا چوتھا سوال قیامت کی فکس ڈیٹ کے بارے میں ہے، تو آپ نے بتایا کہ قیامت کے سلسلے میں جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، فکس ڈیٹ کا تمہیں علم نہیں ہے، فکس ڈیٹ کا مجھے بھی علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا مجھے فکس ڈیٹ معلوم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا اگر کوئی آدمی کسی عالم کو یا کسی مفتی کو یا کسی دیندار کو مسئلہ پوچھے اور مسئلے کا جواب معلوم نہ ہو تو آئی ڈونٹ نو کہہ دینا چاہیے، اس میں اپنی عزت کا کوئی خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں مجھے قیامت کا علم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ قیامت کے قریب ایسے بھی پیدا ہوں گے کہ ان کو لوگ جاہل بھی سردار کہیں گے، لوگ مسئلہ بھی پوچھیں گے تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے جو دل میں آیا وہ لوگوں کو بتا دیں گے، اور وہ بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ ہوں گے۔ آج یہ زمانہ ہے، بظاہر عالم نہیں ہے
مگر اپنی عزت کو چھپانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر معلومات میں اور کون ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی انسان، مگر آپ اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، آپ نے فرمایا مجھے اس کا جواب نہیں معلوم۔ پھر سوال کیا، کہا مجھے اس کا جواب نہیں معلوم۔ کہا پھر کیوں امت کے امام بنے بیٹھے ہیں؟ اتنا دور سے آیا ہو تاکہ آپ کے پاس اس کا جواب ملے، مگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں معلوم۔ آپ بادشاہ کے پاس سے آدھی سلطنت کے برابر تو سیلری لے رہے ہیں، بادشاہ نے ان کو جسٹس بنایا تھا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، بات تو تمہاری صحیح ہے، مجھے جو سیلری دی جا رہی ہے وہ میری معلومات کے مطابق دی جا رہی اس لیے آدھی ہے، اگر مجھے اپنی جہالت کے برابر سیلری دی جانے لگی تو پوری دنیا کے برابر مجھے سیلری دینے پڑے۔ میں اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم نہیں کہتا، عالم علم کے برابر سیلری دی جا رہی ہے، اگر جہالت کے برابر سیلری دی جانے لگے تو پوری دنیا بھی کم پڑ جائے، اتنی میرے اندر جہالت ہے۔ تو اتنے بڑے اونچے پائے کہ محدث اور مفتی وہ لا علمی کا اظہار کر رہے تو اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ قیامت سے پہلے تو کچھ علامات تو ظاہر ہوگی، کیونکہ قیامت ایک بہت بڑا انقلاب ہے، اس انقلاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ سورج کے نکلنے سے پہلے صبح صادق آتی ہے، اور صبح صادق سے پہلے صبح کاذب آتی ہے۔ بادشاہ کے لشکر سے پہلے خادموں کا لشکر آتا ہے، یہ علامت ہوتا ہے کہ بادشاہ کا لشکر آ رہا ہے۔ تو یہ قیامت جو ایک بہت بڑا ہولناک منظر ہوگا، اس سے پہلے بھی کچھ علامات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندیا آقانی کو جننے لگے، سمجھ لو یہ قیامت کی علامت ہے۔ باندی آقانی کو جننے لگے یعنی ماں کے واسطے سے ایسی بچیاں پیدا ہوگی جو ماں پر حکمرانی کرے گی اور ماں کی خلاف ورزی کرے گی اور نافرمانی کرے گی۔ اولاد میں بیٹے نافرمان زیادہ ہوتے ہیں، مگر بیٹیاں ان کی فطرت میں فرما برداری ہوتی ہیں۔ اگر یہ بیٹیاں بھی ماں باپ کی نافرمان ہو جائے سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ معاملہ بالکل الٹا ہو گیا، اس کو آسان انداز میں سمجھا سکتے ہیں کہ جو اصل تھے وہ نیچے آ گئے اور جو نیچے تھے وہ اوپر آ گئے، بچیوں کی حکمرانی ہو گئی گویا پوری دنیا میں۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ دنیا میں ایک عجیب طرح کا انقلاب آئے گا۔ پڑھے لکھے لوگ لوگوں کو سلام کریں گے، سر سر آپ کیسے ہیں، اور چائے بیچنے والے تخت پر بیٹھیں گے، مطلب دنیا کے معاملات الٹے ہو جائیں گے۔ یہی اسی روایت کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تاکہ تم سمجھو کہ دنیا میں ایسا انقلاب کہ جاہل لوگ تخت پر بیٹھے ہیں اور پڑھے لکھے دستہ بستہ کھڑے ہیں۔ یہ انقلاب دنیا میں آیا ہے تو ایک بھیانک انقلاب بھی آئے گا، لوگ اس دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کریں گے۔ آپ نے دوسری علامت ارشاد فرمائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ، آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے پاس پاؤں چھپانے کے لیے جوتے نہیں، بدن چھپانے کے لیے کپڑے نہیں، بکریاں چراتے تھے دیہاتوں میں اور آج سٹی میں بس کر اونچی اونچی عمارتیں بنا کر اس میں رہ رہے ہیں، کیا یہ علامت پائی جا رہی یا نہیں پائی جا رہی؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہو بہو آپ 1400 سال پہلے آئے ہیں، مگر قیامت تک کی ساری علامات آپ نے ارشاد فرما دی ہیں۔ یتطاولون فی البنیان، اور دیہات کے رہنے والے سٹی میں آ کر کے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ خیر اس پر لمبی تفصیل ہے مگر وقت زیادہ جائے گا۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت ارشاد فرمائی، پھر وہ صاحب تو اٹھ کر چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد صحابہ نے پھر بھی سوال نہیں کیا حضور یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو بتایا، عمر آپ جانتے ہیں یہ صاحب کون تھے؟ کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، تمہاری خواہش کے مطابق وہ آئے تھے، تم سوال نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے دیہاتی انداز میں آ کر کے سوال کیا۔ صحابہ بھی نہیں پہچان سکے تھے اور علماء کے ایک قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو نہیں پہچان سکے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ پوری زندگی میں اوریجنل شکل میں دیکھا ہے، باقی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اور اس مرتبہ بالکل غیر معروف آدمی کی شکل میں آئے تھے۔ بخاری میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں اور آپ دیکھیں گے ننگے پاؤں ننگے بدن والے الصم البکم، جو بالکل بہرے بھی ہوں گے اور بالکل گونگے بھی ہوں گے، وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ تو 2 علامتیں مزید بخاری کی روایت میں ہیں، بہرے ہوں گے
مظلوم لوگ کتنی بھی فریادیں کرے مگر ان کے کان تک وہ فریادیں پہنچیں گی نہیں. ایسے لوگ بادشاہ بن جائیں گے. البکم، اور اتنے گونگے ہوں گے کہ مظلوموں کے بارے میں ایک لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلے گا، یا اتنے جاہل ہوں گے کہ ان کا لیکچر کوئی اور تیار کر کے دے گا، یا ٹیلی پرومپٹر دیکھ کر کے وہ بولیں گے. ایسے لوگ بادشاہ بن جائیں گے. یہ ساری علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور ہمارے ایمان کو اور مزید بڑھا دیا کہ واقعتاً ہم تو صحابہ نے تو یہ دور دیکھا نہیں تھا، پھر بھی ان کا ایمان مضبوط تھا، تو ہمارا ایمان تو مشاہدے والا ہے. یہ روایت جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، جس میں 5 سوالات کیے گئے، اس حدیث کے متعدد نام ہیں. جس نے اس حدیث کو سن لیا تمام احادیث کو ابہامی طور پر اس نے سن لیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج حدیث سن لی تو کل چھٹی، بلکہ جتنی بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے آئے گی اتنا بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے ہم سب کو اپنی موت کی، شخصی موت کی اور عالمی موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.